اور یہ بھی اللہ کا شکر ہے ہم نے اس دور میں آنکھ کھولی ہے کہ جب حدیثوں کے نمبر سٹینڈرائز ہو چکے ہیں، پہلے یہ نہیں تھے۔ دارالکتب العلمیہ بیروت میں کلمی نسخے حدیث کی کتابوں کے ہیں، اور صرف حدیث نہیں، فقہ اور تصوف کی کتابوں کے بھی ان کے پاس ہزار سال پرانے نسخے ہیں، مخطوطے۔ اب تو خیر الازہر یونیورسٹی والوں نے اس کو نیٹ پہ بھی چڑھا دیا ہے، وہ گم ہی نہیں سکتے۔ تو کاپی رائٹس ان کے پاس ہیں، آپ نے کاؤنٹر ویریفائی کرنا ہے ادھر سے۔ لہذا یہ یاد رکھیے گا، جس طرح پوری دنیا میں قرآن ایک ہے نا، اسی طرح بخاری بھی ایک ہے۔ یہ کوئی دھوکہ نہ دے کہ جی وہ انڈونیشیا کی بخاری کوئی اور ہوگی، افریقہ کی اور ہوگی، نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا، کاپی رائٹس ہیں اس کے۔ یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ نمبرنگ میں فرق آ جائے، وہ بھی اس وجہ سے آ جائے کہ بعض کا 3 جلدوں میں چھپتی ہے تو لوگ دوسری جلد تک شروع کرتے ہیں، پھر 1 سے نمبرنگ شروع کر دیتے ہیں، تو ظاہر نمبر کا فرق آئے گا۔ بعض کا کنٹینیوس نمبرنگ میں بھی صحابہ کے اقوال آتے ہیں، کوئی اس کو نمبر دے دیتا ہے، کوئی نہیں دیتا، پھر نمبرنگ کا۔ لیکن چیپٹرز اور باب اور حدیثیں آپ کو دنیا کی ہر بخاری میں ملیں گی، جو آپ کسی بھی انٹرنیشنل نمبرنگ والی بخاری میں دیکھیں گے۔ لیکن اب چونکہ سٹینڈرائز ہو چکا ہے، مکتبۃ الشاملہ جو عربی سافٹ ویئر ہے جس میں حدیث کی ساری کتابیں ہیں، ہزاروں کتابیں اس میں فقہ کی، حدیث کی، تفاسیر کی موجود ہیں، انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق موجود ہے۔ پی ڈی ایف بھی آپ ہماری ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اسلام 360 جو ایپ ہے، اینڈرائڈ ایپ، اس کے اوپر بھی آپ کو یہ مل جائیں گی انٹرنیشنل نمبرنگ کے اوپر۔ sunna.com، اس کے اوپر بھی آپ کو انگلش میں اور اردو میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق مل جائے گی۔ اور سر ہمارے جتنے ریسرچ پیپرز ہیں نا اور اذکار کارڈ، وہ سب کے سب انٹرنیشنل نمبرنگ پہ ہیں۔ میں اس وقت کے ہم لوگ 2008-9 سے پرنٹ ہو رہے ہیں، آج 10 سال ہو گئے ہیں۔ تو اس وقت ہی مجھے پتا تھا یہ کام اللہ کے فضل سے پھیلے گا تو پوری دنیا میں کوئی بھی شخص کاؤنٹر ویریفائی کر سکتا ہے۔ بلکہ ہمارے کنٹینیوس یعنی اسٹوڈنٹس میں سے ہیں، جاپان میں ہوتے ہیں، انہوں نے 3-4 سال پہلے رابطہ کیا کہ جماعت اسلامی کے لوگوں نے وہاں جاپنی لینگویج میں بخاری کا ترجمہ کروایا ہے۔ تو وہ میری ویڈیوز کے اٹیچ تھے، تو شکر انہوں نے بڑے صحیح ٹائم پہ رابطہ کیا۔ تو میں نے ان کو کہا کہ میرے بھائی اگر یہ کام کر ہی رہے ہو نا تو اس کے نمبر انٹرنیشنل کرو، تاکہ اگر کسی نے عربی نسخہ ویریفائی کرنا ہے یا سافٹ ویئر میں چیک کرنا ہے حدیث وہی ہے تو ویریفائی کر سکے۔ اور الحمدللہ جاپنی میں بھی انہوں نے پھر انٹرنیشنل نمبرنگ کی ہے۔ اب اس کو میں نے اتنا اس آواز کو اٹھایا انٹرنیشنل نمبرنگ والے کو، اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں میرے علاوہ کسی نے یہ والی آواز نہیں اٹھائی کہ یہ سٹینڈرائز نمبرنگ ہے۔ علماء کو پتہ تھی لیکن ان تک تھی، ان مجاہروں کی بات بھی کوئی نہیں سنتا۔ تو ہمارے چونکہ آواز دنیا میں ہر جگہ پہنچ رہی تھی، ہم نے بار بار اس کا، اب تو لوگ پوچھتے ہیں انٹرنیشنل نمبر، اگر کسی عالم سے کوئی بندہ جا کے پوچھ لینا سر اس کا انٹرنیشنل نمبر بتائیں، کہتے پتہ لگ گیا کیڑے اسٹیشن تو بول رہے ہیں۔ ہاں، نہ میں وہابی، نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، پتہ چل جاتا ہے یہ وہ اسٹیشن ہے۔ لیکن یہ ہمیں کوئی شوق نہیں تھا، یہ مطلب میں نے نہیں اس کو سٹینڈرائز کیا یا میرے کو اس میں کوئی ایسٹس نہیں ہے، ایک سٹینڈرڈ ہے۔ اور اس میں کوئی ایپ والی بات نہیں ہے۔ امام بخاری، امام مسلم نے حدیثوں کے نمبر نہیں لگائے تھے، کنٹینیوس لکھے تھے۔ قرآن بھی کنٹینیوس تھا، قرآن کی بھی آیات کی نمبرنگ بہت بعد میں ہوئی ہے، ضرورت نہیں تھی نا، نشان ہلکا سا ڈال دیتے تھے۔ یعنی اگر آپ کوئی صحابی اس وقت دنیا میں آئے نا اور اس سے آپ کہیں کہ بتاؤ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 56 کون سی ہے، وہ کہے گا ہیں۔ اور اس سے بھی زیادہ کہ اس سے کہو کہ بتاؤ 32-56 کیا ہے، 32-56 33-56، لیکن ہمارے لوگوں کو پتا ہے کہ 33 سے مراد ہے سورہ احزاب، کیونکہ اس کا نمبر 33 ہے۔ 56 سے مراد ہے اس کی آیت 56، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی صلاۃ بر محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ صحابہ کرام کو تو نہیں پتا تھا۔ آپ کسی سے آپ سے پوچھ لیں کہ جی آپ بتاؤ جو ہے وہ 55 نمبر سورت کون سی ہے، لیکن ہمیں پتہ ہے وہ سورہ الرحمن ہے، سورہ الملک 67۔ یہ ضرور تھا کہ آیات تھیں کہ بھئی وہ تو ابو داؤد ترمذی میں حدیث ہے کہ قرآن میں 30 آیات کی ایک ایسی صورت ہے جو اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کرے گی اور اس سے جنت میں لے جائے گی، اور ہے تبارک الذی بیدہ الملک۔ لیکن احادیث میں یہ نہیں تھا کہ اس کی فلاں نمبر آیت یہ ہے، اس کی فلاں نمبر آیت یہ ہے، یہ فلاں نمبر یہ ہے، صرف آیات کے نشان تھے۔ سورہ فاتحہ میں تو آپ فوراً حساب لگا لیں گے، میں پوچھوں چوتھی آیت تو آپ کہیں گے ایاک نعبد و ایاک نستعین، لیکن اگر میں کہوں سورہ بقرہ کی 66ویں آیت تو وہ تو آپ کو گننی پڑے گی۔ لیکن آج جو ہمارے قرآن چھپے ہوئے ہیں اس میں آپ ڈائریکٹ ڈیجیٹل نمبرنگ سے دیکھ لیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ یہ آیت کون سی ہے۔ تو یہ حدیثوں میں بھی نمبرنگ نہیں تھی۔ اس سے یہ پتہ چلا میرے بھائیوں کہ وقت کے ساتھ ساتھ امپرومنٹ آتی ہے۔ اگر کوئی کہہ رہے جی بزرگوں کو یہ خیال کیوں نہیں آیا کہ ہم حدیثوں کے نمبر کر دیں،
بعد والے لوگ کیوں بازی لے گئے؟ اس لیے کہ بھائی ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن اور حدیث کو کبھی پرانا نہیں ہونے دے گا۔ اب تو اس سے آگے بھی ہو رہا ہے، قرآن میں صورتیں جوڑوں کی شکل میں ہے، وہ تو میرے قرآن کے آپ انٹروڈکشن والے لیکچر دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کیا کیا انوینشنز ہیں جو بعد کے لوگوں نے کیے ہیں، اور جو سائنٹیفک فیکٹس کھل کے جس طرح قرآن کے اب سامنے آئے ہیں، ہمارے بزرگوں کو تو ان کا وہم بھی کبھی نہیں آیا تھا۔ تو یہ ایک بہت بڑی یعنی ایفرٹ ہوئی ہے کہ حدیث کے نمبر سٹینڈرائز کر دیے گئے ہیں جس طرح آیات ہوئی ہیں۔ مثلا اگر میں آپ سے کہوں کہ جی جو صحیح بخاری میں 1390 نمبر حدیث 1390، تو امام بخاری سے بھی اگر پوچھے نا تو وہ کہیں گے مجھے نہیں پتا، مجھے گننی پڑے گی۔ لیکن اگر ان کے سامنے انہی کی بخاری پہ جو بعد کے لوگوں نے محنت کی ہے تو وہ کہیں گے ہاں جی وہ حدیث ہے جو اما عائشہ کہتی ہیں سلام اللہ علیہا، نبی علیہ السلام اپنی بیماری کے دنوں میں بار بار اپنے چہرہ مبارک سے چادر ہٹاتے تھے اور کہتے تھے لعن اللہ یہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجدا، اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر، انہوں نے اپنی نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا۔ اور 7 الفاظ ہیں اما عائشہ کے، اگر ہمیں یہ خطرہ نہ ہوتا کہ رسول اللہ کی قبر پہ لوگ سجدے شروع کر دیں گے تو میں حجرے اوپن چھوڑ دیتی، لیکن مجھے خطرہ تھا کہ لوگ شروع کر دیں گے۔ آپ بے شک کہتے رہے شیر ختم ہو گیا، اما عائشہ کو یہ پتہ نہیں تھا۔ تو اب یہ 1390 نمبر ہے 1390، لیکن اب یہ مرفوع حدیث تھی، اس کے ساتھ صحابہ کے 2 تابعین کے اقوال تھے، تو نمبرنگ جب کی گئی نا تو ان کو بھی 1390 نمبر دے دیا۔ اس وقت بخاری میں 1390 پہ آپ کو 3 چیزیں مل جائیں گی، حدیث ایک ہوگی، 2 اقوال ہوں گے۔ دوسرا اقوال میرے گا سیدنا سفیان تمار تابعی کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ابو بکر عمر کی قبریں دیکھی ہیں، وہ ایک کوہان اونٹ کی کوہان جتنی اونچی ہیں، یعنی ایک بالش، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ اور تیسرا قول ملے گا عروہ کا، عروہ بن زبیر کا، کہ جب ولید بن عبد الملک کے دور میں حجرہ عائشہ کی دیوار گر گئی تو ایک پاؤں ظاہر ہوا، لوگوں نے استغفار پڑھی کہ شاید رسول اللہ کا پاؤں نکلا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو عروہ چونکہ اما عائشہ کے محرم تھے، وہ فریکوینٹلی آتے تھے اس حجرے میں جہاں پہ قبریں تھیں، انہوں نے جب وہ لوکیشن دیکھی انہوں نے کہا یہ حضرت عمر کا پاؤں ہے۔ سیدنا عمر کا پاؤں مور دین 60 ایئرس کے بعد بالکل صحیح حالت میں قبر سے نکلا۔ اس کا بھی 1390 نمبر حدیث ہے۔ اب صحیح مسلم میں اگر میں آپ کو کہوں 240، تو امام مسلم کو بھی نہیں پتا ہوگا 240 کیا ہے۔ ہم تو 240 بولتے ہیں تو کتنے لوگوں کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کون سی حدیث ہے؟ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ صحیح مسلم 240۔ ہاں تعلیقاً اقوال بھی مسنگ ہے، باب کی ہیڈنگ میں کچھ اقوال ہیں وہ بھی مسنگ ہیں، ان کو بتا دیے، باقی کرنا تو انہوں نے۔ اور یہ یاد رکھیے کہ مجھے سے یاد ہے کہ یہ آپ جو اینڈرائڈ ایپ میں جو یونیکوڈ والی روایتیں ہیں نا، ان کے اوپر ہم مکمل لائے نہیں کر سکتے، پی ڈی ایف جو ہے نا ان کے اوپر لائے کریں، ایون ہماری ویب سائٹ پہ بھی، کیونکہ پی ڈی ایف ان کتابوں کے ہیں جن کی پروف ریڈنگ علماء نے کی ہوئی ہے، اور جو یونیکوڈ ہے وہ تو چھاپا مارا ہوا ہے، اس میں اگر کہیں عربی کی غلطی ہے، اردو میں کوئی سکپ ہوا ہوا ہے تو وہ ٹائپ رائٹر کی غلطی ہے، لیکن پی ڈی ایف تو کتاب پرنٹ ہی اس وقت ہوتی ہے جب علماء سرٹیفائی کرتے ہیں، لہذا پی ڈی ایف تو 100% ٹھیک ہوتا ہے۔ اور ہم بھی کہہ رہے ہیں میری ویب سائٹ پہ بھی اگر یونیکوڈ والی بخاری مسلم یا اور کتابیں ان کی گارنٹی نہیں ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ کہیں ایک غلطی ہو سکتی ہے، پی ڈی ایف میں کوئی غلطی کے چانسز نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟